اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ بنی اسرائیل کا ذکر کریں گے جو کہ قرآن پاک کی 17ویں سورت ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 111 آیات ہیں۔ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورۃ اسراء اور سبحان بھی ہے۔ اس کے میں فضائل و فوائد بھی ذکر کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اس سورت کا مرکزی مضمون جو ہے وہ قرآن پاک پر ایمان کی دعوت ہے اور بنی اسرائیل کی مثال کی روشنی میں اہل مکہ کو تنبیہات ہیں اور ہجرت اور اسلامی ریاست کی جانب پیش قدمی کی بشارت ہے، اور اس میں اسلامی ریاست کے بنیادی اصول بھی ہمیں بتائے گئے ہیں۔ اور آیت نمبر 1 سفر معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کی تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 2 سے 10 تک بنی اسرائیل پر آنے والی مسلسل سختیوں اور عذابوں کا ذکر ہے اور قریش کو سمجھایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کے عروج و زوال سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کی روشنی میں ہدایات ہیں۔ اس کی تفصیل کی روشنی میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بدترین شرک میں مبتلا تھے۔ ان کے اندر بد اخلاقی، بے حیائی، بد کرداری پھیل گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، سرکشی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، اور اس سب کی وجہ سے اللہ نے ان کو بار بار عذاب میں مبتلا کیا۔ انہیں تنبیہات دیں کہ باز آ جائیں، اور اس کی ایک صورت یہ تھی کہ اللہ نے ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے، دوسری قومیں ان پر مسلط کر دی گئیں جنہوں نے بہت زیادہ خون ریزیاں کیں، اور اللہ تعالیٰ مسلسل انبیاء بھیج کر ان کو تنبیہات کرتا رہا، لیکن یہ بہت مفسد قوم تھی، سنبھل نہ سکی۔ ہمیں بھی اس کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ اسی کی روشنی میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور اگر مسلمان اس طرح کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو کتاب اللہ کو تھام لیں۔ اگر انسان تباہی سے، بربادی سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ پاک نے قرآن پاک جو ہمارے لیے نازل کیا ہے ہمیں اس کو تھام لینا چاہیے، اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہے، بیان فرمایا ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 11 سے 22 تک اقوام کی کامیابی اور ہلاکت کے اصول بتائے گئے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے گلے میں اس کی تقدیر لٹک رہی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال پہ نظر رکھے جو کہ ریکارڈ ہو رہے ہیں اور قیامت کے روز پیش کر دیے جائیں گے، اور انسان سے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھ۔ انسان جب اپنا نامہ اعمال خود پڑھے گا تو پھر اسے اس ٹائم اگر اچھے اعمال ہوں گے تو وہ فخر سے پڑھے گا، اور اگر برے اعمال ہوں گے تو اس ٹائم شرمندگی سے اس کا برا حال ہوگا۔ لہٰذا جو ہدایت قبول کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہوگا، جو گمراہ ہوگا نقصان بھی اسی کا اپنا ہوگا۔ پھر بتایا کہ قوموں کو جو چیز تباہ کرتی ہے وہ کھاتے پیتے موثر لوگوں کا بگاڑ ہے۔ لہٰذا جو معاشرہ اپنا دشمن نہ ہو اسے چاہیے کہ فکر کرے کہ اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف لوگوں کے ہاتھوں میں تو نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان پہ غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ تباہی کے دہانے پر تو نہیں کھڑے ہم۔ اخروی لحاظ سے ہر ایک کا انجام اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ آیت نمبر 23 سے 39 تک وہ بڑے بڑے اصول پیش کیے گئے ہیں جن پر اسلام پوری زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ وہ مشہور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا کہ مدینہ شریف کی اسلامی ریاست بننے سے قبل آپ اس کو پیش کر دیں، اور جو ریاستیں کامیاب ہونا چاہتی ہیں ان کا مشہور بھی یہی ہونا چاہیے۔ اس میں 15 احکام ہیں۔ نمبر 1 تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی۔ نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ نمبر 3 رشتہ داروں، مساکین، مسافر کو ان کا حق دو اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ نمبر 4 پھر کہا گیا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ نمبر 5 خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، نہ فضول خرچی کرو اور نہ بہت زیادہ جو ہے وہ کنجوسی کرو۔ مساکین کی مدد نہ کر سکو تو بھی ان کے ساتھ نرم رویہ رکھو۔ اگر کوئی آپ سے مدد کی اپیل کرے، آپ اس کی مدد نہ کر سکیں لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اپنا رویہ جو ہے وہ نرم رکھیں، سختی سے بات نہ کریں۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ ہم لوگ اپنی جو منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اب اور جو ہے وہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے کیونکہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں، کاروبار اتنا نہیں ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، میں اگر تمہیں رزق دے رہا ہوں تو ان کا رزق بھی میرے ذمہ ہے۔ زنا کے قریب نہ بھٹکو، وہ برا فعل اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ 9 نمبر پر قتل کا ارتکاب نہ کرو، اور 10 نمبر پر مال یتیم کے پاس نہ جاؤ مگر احسن طریقے سے، مطلب یتیم کا مال کھانے سے سختی سے منع کیا گیا، اور احسن طریقے سے اس کے بالغ ہونے تک اس مال کی حفاظت کرو، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو وہ مال اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ اس کے حوالے کر دو۔ نمبر 11 عہد کی پابندی کرو۔ نمبر 12 پیمانے ٹھیک بھرو۔ نمبر 13 زن و گمان کے پیچھے نہ چلو۔ نمبر 14 جبارو سرکشوں کی روش سے بچو۔ اور نمبر 15 اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا ورنہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے ملامت زدہ اور ہر بلائی سے محروم ہو کر۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے۔ پھر مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کے عقائد کی تردید ہے، اور زبان سے بہترین بات نکالنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابلیس کے حربوں کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح انسان کو بہلاتا ہے، اور اپنی اولاد کو ہم اللہ کا بندہ نہیں بنائیں گے تو وہ ابلیس کے بندے بنیں گے، اور فرمایا کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے ان پر شیطان کا کوئی زور نہ چلے گا۔ روز قیامت ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا، اور قریش کی چالیں خود ان پر الٹنے کی پیشن گوئی بھی اسی صورت میں کی گئی ہے۔ اس کے بعد نماز، قرآن، تہجد اور تعلق باللہ کی ہدایت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ نماز اور قرآن کو درمیانی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کی گئی، اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کی ہدایت کی گئی۔ یہاں سورۃ بنی اسرائیل کے جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب جو اس کے فوائد و فضائل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم استقامت اختیار کریں، اللہ کے پیغام کو سمجھیں، نماز قرآن اور تہجد سے مدد لیں۔ اب بات کر لیتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل کے فضائل و فوائد کی۔ تو اگر کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، کوئی ایسی مشکل جس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی بہت بڑی مصیبت بن گئی ہے، تو اس سورت کو 7 مرتبہ پڑھیں، چاہے ایک آدمی پڑھ لے یا زیادہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ایک ہی مجلس میں اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے خشوع خضوع کے ساتھ دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو دل سے پکاریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا۔ دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کند ذہن ہے یا پڑھائی میں دل نہیں لگتا یا بچہ توتلا بولتا ہو تو 21 دن تک پانی پہ دم کر کے اس بچے کو پلایا جائے یا شہد پہ دم کر کے اسے چٹا دیا جائے تو 21 دن کے اندر بچہ بولنے لگ جائے گا، اور اگر آپ اس عمل کو بڑھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد بچہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک بولنے لگ جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سورۃ بنی اسرائیل کا خلاصہ اور اس کے فضائل و فوائد۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی لازمی آن کر لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز اور قرآن پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔